بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بربك وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. سب تعریفیں بزرگییں بڑائییں عظمتیں اللہ احکم الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ بنایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اور خاص کر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ نے آپ جیسا ہمیں رہنما عطا فرمایا. اور درود و سلام ہوں پیغمبر اسلام ہادی برحق رحمت دو عالم محسن انسانیت خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. وہ کتنی عظیم شخصیت تھی، وہ کتنے اعلیٰ کردار کے مالک تھے، اللہ نے ان کو کیا خوبیاں عطا فرمائی تھی، اللہ احکم الحاکمین نے انہیں کتنا عظیم انسان بنایا. اللہ نے اپنی کتاب میں بار بار ان کی تعریفیں فرمائیں. نون والقلم، فرمایا قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس چیز کی جو فرشتے لکھتے ہیں، اور فرمایا ما انت بنعمت بربک بمجنون. یہ آپ کو پاگل اور مجنون کہتے ہیں، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ آپ پاگل اور مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. اور فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اور صفات ہم نے آپ کو کیا دی ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اس کائنات میں کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے اگر کوئی اعلیٰ ہے تو کائنات کے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ کان خلقہ القرآن، تو فرماتی ہیں کہ آپ کے اخلاق قرآن ہی تھے. قرآن پڑھ لیں تو آپ کو آپ کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا. آپ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے، لوگوں کو تعلیم و تربیت دینے والے باکردار انسان تھے. اور آپ کا کردار کیا تھا، آپ کی عظمت کیا تھی؟ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، ابھی اسی معاشرے میں رہتے تھے جو معاشرہ تعلیم و تربیت سے آری شرک میں ڈوبا ہوا، برائیاں کرنے والا، انسانیت میں سب سے پستی میں تھا. اس معاشرے میں بھی اللہ کے پیغمبر، کائنات کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے صادق و امین کا لقب دیا تھا. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. اور پھر آپ خوف کے مارے ہوئے، آپ پر ڈر طاری تھا، آپ کپکپا رہے تھے، پریشان تھے، گھر کی طرف دوڑے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجئے، مجھے کمبل اڑا دیجئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ کو کیا ہوا ہے؟ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ. آپ کو بشارت ہو، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. فواللہ انک لتصل الرحم، پہلی خوبی. ذرا ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ان میں سے کوئی خوبی ہم میں بھی ہے؟ یہ نبوت سے پہلے کا کردار امام الانبیاء کا، سید الانبیاء کا، کائنات کے سردار کا. میں یہاں یہ بات ایک ضرور واضح کر دینا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں ہم تو آپ جیسے نہیں بن سکتے. کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ساری کائنات بھی مل جائے آپ جیسا کوئی بن ہی نہیں سکتا. لیکن قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. محمد رسول اللہ آپ کے لیے نمونہ ہے، نمونہ، ماٹو ہے، ماٹو. آپ نے ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے. ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے طور طریقے، ہر انسان کو قیامت تک آنے والے انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میرے پیغمبر کے طور طریقوں کو اپنا لو اگر کامیابی چاہتے ہو. فرمایا انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں. معلوم ہوتا ہے رشتہ داریوں کو جوڑنا مشکل تو ہے، آپ جانتے ہیں ہم سب رشتہ داریوں والے ہیں. رشتہ داریوں کو جوڑنا کتنا مشکل ہے.
کن کن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بندہ ایک دفعہ کہتا ہے نا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جب میں مر جاؤں گا تو میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگانا، تو بندہ 100 دفعہ کہتا ہے میں نہیں لگاؤں گا، جاؤ دوڑو تم۔ لیکن اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار نہیں تھا۔ اگر کوئی آیا بھی آپ کے پاس اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑتا ہوں، میرے رشتہ دار نہیں جوڑتے، فرمایا تو جوڑتا ہی رہ، تو جوڑتا ہی رہ۔ یہ رشتہ داریوں کو جوڑنا پہلے آپ سن چکے ہیں، اللہ رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، اللہ عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ صحیح ترین حدیث ہے کہ جو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ فرمایا انک لتصل الرحم۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیسے اللہ آپ کو ضائع کرے گا؟ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، اور جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے، اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے۔ یہ چھوٹی سی ریاست مدینہ منورہ کی اور اتنے بڑے بڑے کام، کیسر و کسریٰ کو آپ نے خط لکھے، مصر کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھے، حبشہ کے بادشاہ کو آپ نے اسلام قبول کرنے کا خط لکھا۔ ہم یہاں چھوٹی سی کسی سلطنت کو نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ان حکمرانوں کو، میں اگر یہ ان کا قانون ہے تو میں بد دعا کرتا ہوں اللہ یا ان کو ہدایت دے دے یا ان کو تباہ کر دے۔ کوئی کسی کو دعوت اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا، یہ قانون بن رہا ہے۔ 18 سال کے سے پہلے جو کسی کو اسلام کی دعوت دے گا وہ جیل میں جائے گا 6 سال یا 5 سال کے لیے، اتنا جرمانہ ہوگا۔ اور اگر کسی بڑے کو بھی اسلام کی دعوت دی، اگر مجسٹریٹ نے یا کمشنر نے اس کے ساتھ پہلے سامنے جا کے اسلام قبول کرے گا، اگر وہ کہے گا کہ مجھے زبردستی دعوت دی ہے تو پھر بھی تم جیل میں جاؤ گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم نے اس لیے پاکستان بنایا تھا، ہم اس لیے سکھوں سے ہندوؤں سے الگ ہوئے تھے، جو آج بھی مسلمانوں کی وہ داستانیں سنتے ہیں، ہم نے وہ بنتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی قسم ہے ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنی اسلام کے لیے، اس دین کے لیے، اس پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانی دی۔ وہ ہزاروں عورتیں جن کو سکھوں اور ہندوؤں نے اپنی بیویوں اور لونڈیے بنا لیا، آج بھی بوڑھی بیوییں سکھ بنی ہوئی ہیں، وہ بچے جو تھے آج بوڑھے سکھ بنے ہوئے ہیں۔ لاکھوں انسان تھے، وہ کس طرح ایک پورے گاؤں کو تہو تیگ کر دیا گیا، خون اور آگ سے نکل کر وہ پاکستان پہنچے۔ ایک بوڑھا اپنی داستان سناتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میرے خاندان کے 42 لوگ، ان میں سے 31 مارے گئے، اور میں کس طرح بچا؟ جو لاشیں ڈھیر پڑے ہوئے تھے میں ان کے نیچے چھپ گیا، اور میں ابھی بچہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی ہم نے پاکستان اسلام کے لیے بنایا تھا،
تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں بنایا تھا. ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ قانون بنا تو ہم سخت مزاحمت کریں گے. اور ہمیں مزاحمت کرنی آتی ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اسلام پر آنچ ہم نہیں آنے دیں گے. یار اتنی قربانی ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے دی، اسلام کے لیے دی، مسلمانوں کے لیے دی، اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کر سکتے. یہ کردار تھا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث. تو بات بیچ میں رہ گئی. خط لکھے، شاہ روم کو بھی خط لکھا آپ نے. ہرکل اس نے خط پڑھا، پریشان ہو گیا. کہنے لگا کو عرب میں سے کوئی لوگ یہاں آئے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں یہاں لوگ آئے ہیں، ابو سفیان کا قافلہ آیا ہے جو مکہ کا سردار ہے. ابو سفیان بن حرب حضرت امیر معاویہ کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے دربار میں بلایا، پوچھا تمہارے اندر ایک شخص آیا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کیسا انسان ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ اللہ اکبر. اس وقت کافر بھی سچی بات کرتے تھے. آج تو مسلمانوں کا حال اس ملک میں دیکھیں، ان سیاستدانوں کا حال دیکھیں، جھوٹ، فریب، دغا، ایک دوسرے کو گالی، ایک دوسرے کو گلوچ، پورے ملک کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے. لیکن اس وقت کے سب سے بڑے کافر جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس کا حال دیکھیں. اس نے کہا ما جرمنا علیہ الا صدقا. بادشاہ اللہ کی قسم ہے ہم نے سچ کے سوچ سے کبھی بھی بات سنی نہیں ہے، جھوٹ تو اس کے دل و دماغ میں ہے ہی نہیں. بادشاہ کہنے لگا اور لوگوں، ابو سفیان جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا تھا، آج 40 سال کے بعد وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ تھا کردار، یہ تھے اخلاق اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر اس نے پوچھا وہ کون سے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں؟ فرمایا غریب غربا ہے. کہنے لگا ہماری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. فرمایا وہ دعوت کیا دیتا ہے تمہیں؟ ابو سفیان نے کہا اس کی دعوت دے، یہ ہے یقول اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتأمرنا بالصلاة والصدق، وہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز کا، سچائی کا، والعفاف اور پاک دامنی کا، والصلہ کا اور صلہ رحمی کا. اور جس میں یہ 4-5 خوبیاں ہوں، 6 خوبیاں، وہ چوٹی کا انسان ہے. چوٹی کا انسان شرک نہ اللہ کے ساتھ کرتا ہو، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو، اللہ اکبر سچ بولتا ہو، سچائی کا حکم دیتا ہو، نماز کا حکم دیتا ہو، پاک دامن ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو. کہنے لگا ایک دن آنے والا ہے جب میرا تخت بھی برقرار نہیں رہے گا. اللہ کی قسم ہے اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی اطاعت کرتا. یہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہی ہماری کتابوں میں آیا ہے. تو ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلی اس کی خوبی یہ ہے تصل الرحمہ، انک لتصل الرحمہ. اے میرے پیارے پیغمبر، میرے سرتاج، کائنات کے امام، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو رشتہ
رشتے داریوں کو جوڑنے والے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ کبھی آپ نے بولا ہی نہیں ہے۔ وتحمل الکلہ، ایک ایک بات کا خیال کریں۔ وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور بے سہارا لوگوں کے سہارا بن جاتے ہیں۔ کتنی بڑی خوبی ہے یہ، بے سہارا لوگوں کو سہارا بن جانا۔ ہم اپنے دل و دماغ میں یہ باتیں سنبھالیں آج۔ یہ خوبیاں تھی پیغمبر اسلام نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وتقر الضیف، مہمانوں کی مہمانداری کرنے والے۔ تفسیر تو ان میں بڑی ہے لیکن مضمون بھی یہ لمبا ہے تھوڑا سا۔ فرمایا ہم سب جانتے ہیں کہ مہمانوں کی کتنی عزت ہونی چاہیے۔ دشمن بھی گھر میں آ جائے تو اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَتَعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ 6 خوبیاں بیان فرمائی، اور یہ اعلیٰ درجے کی خوبیاں ہیں۔ جس انسان میں یہ خوبیاں یا ان میں سے کچھ بھی پائی جائیں تو بڑا عظیم ترین انسان ہے۔ اور اللہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا درگزر کیا کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیا کرو۔ اگر کوئی جہالت کی باتیں کرے تو اس کے ساتھ ٹکراؤ نہ۔ فرمایا کہو قالوا سلاما، بھائی سلام ہے آپ کو، جاؤ جاؤ۔ ایسے جاہل سے جو بات کو سمجھ نہ رہا ہو یا سمجھنے کی کوشش نہ کرے یا اس میں اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ بات کو سمجھ جائے، فرمایا اعرض عن الجاہلین، بھائی جاؤ بھی جاؤ، میری بات تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اور مومن کون ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ والذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تنگی میں۔ مومن کی خوبی یہ ہے، سختی ہو یا خوشحالی ہو، ہر حال میں مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جو اس کے پاس ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ جتنا اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، تنگی میں بھی خرچ کرتا ہے، خوشحالی میں بھی خرچ کرتا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ ذرا ہم سب میرے سمیت ہم اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ ہمارا تو پتا ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا، اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کو مار دو یا مر جاؤں۔ ہاں یہ بھی نہ سمجھیں، صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ بڑی سے بڑی بات بھی معاف کر دیتے، لیکن اگر دین کی حدیں ٹوٹ رہی ہوتی، کچھ دیتا دانستہ اللہ کے دین کی مخالفت کرتا اور مسلمانوں کو غلط راستے پر اکساتا تو پھر آپ کا انتقام بھی جیتنی ہوتا تھا۔ اللہ کی حدوں میں آپ کمپرومائز نہیں کرتے تھے کہ آپ سمجھیں کہ دین میں بھی چلو جی اس کے ساتھ آپ نرمی کر لو۔ دین میں نرمی نہیں ہے، ہاں آگے آئے گا دین میں نرمی کہاں ہے، کب دین سے نرمی کرنی ہے۔ سمامہ بن اسال جیسا بندہ جب صحابہ اس کو پکڑ کر لے آئے، مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کے پاس آتے،
سماما کیا حال ہے؟ یہی کہتا اگر رحم کریں گے تو رحم کروں گا، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرا قبیلہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے بڑا بہادر ہے، آپ کی شکل و صورت مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ کا شہر مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ کا دین مجھے اچھا نہیں لگتا۔ صحابہ مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیتے، نہ بھائی نہ اس کو کچھ نہ کرو، ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، سردار ہے اپنے علاقے کا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے ہیں۔ 3 دن یہی کرتا رہا۔ آپ بڑے نباز تھے، آپ کا لوگوں کی نبض پر ہاتھ ہوتا تھا، اب آپ اس کے ساتھ شفقت کرنا چاہتے تھے، شاید کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا، مسلمان ہوتا، وہ جو مانگتا آپ اس کو وہی دیتے۔ صفوان مسلمان ہوا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ دے دیا، ایک اور دے دیا، پھر ایک اور دے دیا۔ اپنی قوم سے جا کر کہتا ہے مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عطا کرتے ہیں، جو ان پر ایمان لے آتا ہے وہ بھوکا نہیں مرتا۔ دیکھو مجھے کتنا مال دیا ہے، کتنی میری عزت کی ہے، تو اللہ کے، اور ساری زندگی پھر متی ہو گیا۔ یار یہ بند کر دو بھائی، پیارے بھائی بند کر دو، یہ گالیاں نکال رہا ہے، صحابہ غصے میں مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، آپ ہٹا دیتے ہیں، نہیں بھی نہیں، نہیں بھی نہیں۔ تیسرے دن پھر وہی اس کی حالت ہے، فرمایا سماما کو چھوڑ دو بھائی، اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی، سماما جا بھی آزاد ہے۔ سماما چلا گیا، باہر جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، سوچنے لگا ایسا تو میں کوئی بندہ نہیں دیکھا آج تک، ایسا رحیم، کریم اور نرم مزاج، اعلیٰ اخلاق کا بندہ آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا تو میرا قیمہ کروا دیتا، جس طرح میں نے اس کے سامنے اس کی برائیاں کی، اس کے دین کو برا کہا، اس کی ذات کو برا کہا، اس کے شہر کو برا کہا، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتے رہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ سچا نبی ہے۔ واپس آ گیا، اور مجھے ایک چھوٹا سا بچہ، ہمارا ہی بچہ ہے، وہ تقریر کر رہا تھا، تو کہنے لگا، وہ مسجد نبی کے دروازے پر آ گیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تیرا کیا رہ گیا، اب میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ کہنے لگا میرا اسلام ادھر رہ گیا ہے۔ لوگوں مسلمان بن جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، یہ کامیابی ہے۔ اب یہ ایک طرف اس کا یہ رویہ تھا، اب جب اس نے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے، اطوار دیکھے، مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں آپ کے چہرے سے بہترین چہرہ کوئی نہیں ہے، اس کائنات میں آپ کے دین سے بہترین دین کوئی نہیں ہے، اس کائنات میں آپ کے شہر سے بہترین شہر کوئی نہیں ہے۔ اور سن لیں، آج کے بعد میں نے مکہ والوں کا غلہ بند کر دیا ہے، ساری گندم سماما ہی بھیجتے تھے، آج مکہ والوں کو ایک دانہ نہیں دیں گے۔ وہاں قید سالی آ گئی، وہ دوڑے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ تو ہمارے رشتے دار ہیں، آپ کا ہمارا قریبی تعلق ہے،
آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے چچے، آپ کے چچا زاد بھائی سارے بھوکے مریں؟ ثمامہ کو کہو کہ ہمیں غلہ دے دے۔ فرمایا ثمامہ مکہ والوں کو غلہ جاری کر دو۔ یہ اخلاق تھے، ورنہ دشمن تو ہاتھ بھی نہیں ملاتے، دشمن تو بات بھی نہیں کرتے، دشمن تو اپنے دشمن کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ جس میں خوبیاں ہوں گی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور وہ دن بھی دیکھا، ساری زندگی صحابہ کو کافروں نے اتنی تکلیفیں دی۔ خباب بن ارد، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خباب بن ارد آ گئے، ساری کمر جلی ہوئی ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اب تو ہمارا گوشت بھی جل گیا، یہ چمکتی ہوئی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، مجھے دہتے ہوئے انگاروں پر ڈالا گیا، اب تو ان کافروں کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ کائنات کے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب ابھی تھک گئے ہو، ابھی اتنی جلدی پریشان ہو گئے ہو؟ پہلے لوگوں کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر لایا جاتا، ایک آدمی کو گڑھا کھود دیا جاتا، ناف تک اسے گڑھے میں بند کر دیا جاتا، گاڑ دیا جاتا، اور پھر اس کے سر پر آرا رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ لیکن اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کی خاطر اس کے پایا استقلال میں ذرا لغزش نہ آئی، جان بھی اللہ کی راہ میں دے دی، جان دی ہوئی اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مومن پھر بھی سمجھتا ہے میں نے جو اللہ کا مجھ پر احسان ہے، یہ دین کی جو نعمت اللہ نے دی ہے، میں اس کا احسان نہیں دے سکا۔ ایک نہیں، ایمان والے لاکھوں کروڑوں جاننے بھی ہو تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابہ میں یہ بڑی خوبی تھی۔ خباب